خدا بناتا ہے تو تم اپنے بچوں کو کیسا بنا رہے ہو؟ حسین جگر بڑا ہے، ظلم کے خلاف کھڑا ہے۔ بیان کروں کربلا تھوڑی سی؟ دل لگ رہا نہیں لگ رہا ہے؟ کربلا کی باتیں آپ کو یاد رکھنی چاہیے۔ حسین سے یزید کا کوئی ذاتی جھگڑا، یزید سے کوئی جھگڑا ذاتی؟ بھئی یزید امام حسین کا ووٹ چاہتا تھا، بیعت کا مطلب ووٹ، ہم اسے کچھ اور معنی میں لیتے ہیں، اس کا مطلب سیدھا سیدھا ہوتا ہے ووٹ۔ میرے ہاتھ پہ بیعت مطلب میں نے یزید کو ووٹ دے دیا۔ یہی تو وجہ ہے کہ آج کے یزید کو کوئی حسینی ووٹ نہیں دیتا ہے، حسین کا کرم ہے اس کو۔ حسین نے فرمایا میں نے ولید، یزید نے کہا حسین ابن علی سے، ابن عباس سے، عبداللہ بن عباس سے، عبداللہ بن زبیر سے اور عبداللہ بن عمر سے، ان چاروں سے میری بیعت لو۔ ولید نے امام حسین کو بلایا، آپ مسجد نبوی کے امام تھے، زور سے بولو، سجادہ نشین تھے، زور سے بولو سبحان اللہ، بولو تو ہاں، تھوڑی دیر اور بولوں گا، دل لگا کے بولو سبحان اللہ۔ امام علی مقام سے اس نے کہا آپ یزید کی بیعت کریں، آپ نے فرمایا میں بیعت نہیں کروں گا یزید کی۔ بھائی چھپ کے تھوڑی ہوتی ہے بیعت کے، رات میں تو مجھے بلا رہا ہے، دن میں اکٹھا کر۔ تو یزید کی باتیں لوگوں کو پتہ ہی ہے، کوئی کرے گا ہی نہیں۔ تو امام حسین جب جانے لگے نا، تو وہ مروان کا بیٹا بیٹھا تھا، لانتی کا بیٹا لانتی، وہ کہنے لگا حسین کو روکو، انہیں قتل کر دو، اگر چلے گئے تو پھر کبھی نہیں ملیں گے۔ حسین نے پلٹ کے بات سن لی، پلٹ کے دیکھا کہ تو مجھے قتل کرے گا؟ تلوار باہر کو نکالی، آ نکل کے آ، تجھے پتا ہے میں کون ہوں؟ ہائے ہائے، زور سے تو بولو یار۔ اس کے پسینے آ گئے، جہاں بیٹھا تھا وہیں پسینے میں نہا گیا۔ پھر امام نے مدینہ چھوڑا، بہت شارٹ کے بیان کر رہا ہوں، شارٹ کر رہا ہوں، کربلا کو شارٹ۔ مدینہ چھوڑ دیا، اس وجہ سے اگر میں مدینے میں رہوں گا تو مدینے میں جھگڑا شروع ہوگا، اور میں نہیں چاہتا کہ عثمان غنی 22 دن 23 دن بھوکے رہے، مگر انہوں نے مدینے میں مدینے کی تقدس کی وجہ سے تلوار نہیں اٹھائی۔ فرمایا میں بھی وہ نہیں بنوں گا، اپنے نانا کے مدینے کے احترام میں، اس احترام مدینہ کو سمجھو مدینہ کیا ہے، اس سے احساس کرو حضور کا شہر کیا ہے، اس سے غور کرو وہ شہر مدینہ کیسا ہے، کہ جہاں سے حسین جب نکلے، جب 8 دن بندہ رہتا ہے نا مدینے سے، واپس نکلتا ہے تو بڑا زار و قطار روتا ہے، اس کا تو کوئی ہے بھی نہیں ایسا وہاں پہ معاملہ۔ مگر میں نے ایک صاحب سے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگے حضور نے ایسا پالا ہے کہ ایسا لگتا ہے کسی نے آج تک پالا ہی نہیں۔ 8 دن زندگی کے بہترین دن ہے، یہاں سے جا کے وہی دنیا داری ہوگی۔ میں نے کہا تو میرے بھائی سوچ، تو ایسے نکلا ہے 8 دن اور اپنے گھر جا رہا ہے، اور حسین ابن علی تو یہاں پیدا ہوئے تھے، جب انہوں نے مدینہ چھوڑا ہوگا، مدینے کی در و دیوار کو کیسے دیکھتے ہوں گے، اپنی ماں کی قبر سے کیسے رخصت ہوئے ہوں گے۔ میرے حسین امام علی مقام جو ہے وہ مدینے سے اپنے نانا کے روزے پہ حاضری کر کے اپنی ماں کی بارگاہ میں آخری بار، حسین آج آخری بار جا رہا ہے، آج کے بعد اپنی ماں کی قبر پہ نہیں آئے گا۔ آج جب حسین اپنی ماں کی قبر سے باہر نکلے اور پہنچ گئے مکے میں بھی خطوط آنے شروع ہو گئے، حسین آئیے، ہم یزید سے بچنا چاہتے ہیں، آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے مسلم بن عقیل کو بھیجا، شارٹ بیان کر رہا ہوں، مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر تقریباً 18 یا 20 ہزار لوگوں نے بیعت کر لی۔ انہوں نے خط لکھ دیا ماحول اچھا ہے، آ جاؤ حسین۔ امام ادھر سے چلے، ادھر عبید اللہ بن زیاد کو خبر ہوئی، یزید نے اس کو بھیجا، انہوں نے اس کو گرفتار کر کے اور شہید کر دیا، لٹکا دیا کوفے کے بازار میں۔ اور جب لٹکی ہوئی لاش تھی حضرت مسلم بن عقیل، حضرت عقیل کے بیٹے، حضرت علی کے بھائی کے بیٹے، وہ لٹکے ہوئی تھی ان کی لاش، تو حضرت سیدنا امام حسین کو ایک شاعر ملا اور جا کے بولا حسین نہ جاؤ کوفے کا۔ کیا ہوا کہ کوفے والوں نے آپ کے بھائی کو دھوکہ دیا ہے اور ان کی لاش کو قتل کر کے لٹکا دیا گیا ہے۔ حسین نے فرمایا تو نے میرے بھائی مسلم کو کیسا دیکھا؟ کہ لٹکا ہوا دیکھا، کہ جھکا ہوا تو نہیں دیکھا؟ کہ نہیں، کہ تو پھر حسین بھی جا کے لٹک جائے گا، جھکے گا نہیں۔ جھکے گا؟ حسین کربلا کے میدان میں گئے،
اور سنو، جب آپ راستے میں چلتے گئے تو آپ کو روک لیا گیا، حر نے روکا، حر بن ریاحی. یہ حر کون ہے؟ وہی جو بعد میں حسین کے سمجھ رہے ہو؟ 3 نمازیں پڑھی ہیں اس نے امام حسین کے پیچھے. اس کے بعد سنو، سیدہ زینب سے توجہ کرنا. سیدہ زینب نے امام حسین سے کہا اے حسین، سب روک نہیں رہے، آپ رکے کیوں نہیں؟ اور کربلا میں آ کے کیوں رکے ہیں؟ آپ رک جاتے، سب روک رہے تھے، مدینے میں روک رہے تھے، مکے میں لوگ روک رہے تھے، آپ کیوں نہیں رکے؟ تو آپ نے فرمایا میں رک جاتا، میری بہن، میں نے خواب میں اپنے نانا کو دیکھا، اور نانا نے فرمایا حسین تم نے رکنا نہیں ہے، چونکہ اگر تم آج پیچھے ہٹ گئے تو یزید اور دنیا میں آئیں گے، تو ان کے لیے کوئی نمونہ تمہیں بننا ہے، تمہیں جا کے اس ظلم کے خلاف کھڑا ہونا ہے. اگر تم آج نہیں گئے، حسین کرنا شہید ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا، آج گھر گھر. حسین نے فرمایا میں جا رہا ہوں. جب موہن داس کرم چند گاندھی جی جن کی نوٹ پہ تصویر آتی ہے، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ گاندھی جی نے پوچھا برٹش ایمپائر کے خلاف جا رہے ہو، کیا ہے آپ کے پاس؟ اتنا آپ کے پاس نہ تو کوئی اتنا آپ کے پاس سامان ہے، نہ ایسی جنگ کے سامان ہے، آپ کے پاس یہ چرخہ ہے اور یہ آپ کے ہاتھ میں لاٹھی، اس سے کیا ہوگا؟ کہنے لگے میرا دل بھی نہیں کرتا تھا، مجھے بھی ہمت نہیں تھی. کہا پھر میں نے نیلسن منڈیلا کو پڑھا، اور نیلسن منڈیلا کی کتاب میں نے حسین ابن علی کو پڑھا کہ 72 کھڑے ہوئے تھے ایک ظالم حاکم کے خلاف، تو 22,000 اس کی فوج تھی، مگر 22,000 کا نام و نشان کربلا سے مٹ گیا. 72 کے خیمے اب بھی کربلا میں لگے ہوئے ہیں. 72 خیمے، جلدی بولو، 72 کے خیمے وہی ہیں جہاں لگائے تھے. حسین نے جہاں خیمہ گاڑا تھا وہی ہے. توجہ ہے کہ نہیں؟ حسین کربلا کے میدان میں رات کو کہتے ہیں لوگوں صبح سے جنگ شروع ہوگی، 3 دن ہو چکے، 2 دن ہو چکے، تیسرا دن کل کو نکلے گا. میرے جتنا بھی معاملہ ہے وہ یزید کے ساتھ ہے، تمہارا کچھ نہیں ہے، تم سب جا سکتے ہو. اور تمہیں شرم آ رہی ہوگی، لو میں نے چراغ بجھا دیا، اندھیرا کر دیا، اندھیرے میں نکل جاؤ. امام علی مقام نے چراغ بجھایا، پھر 10-15 منٹ کے بعد جب چراغ پھر جلایا تو دیکھا سب بیٹھے ہوئے رو رہے تھے. حسین نے فرمایا گئے نہیں آپ لوگ؟ رونے لگے، کہنے لگے حسین ہم انہی لوگوں کی اولادیں ہیں جنہوں نے 313 کے بغیر تلواروں کے آپ کے نانا کا ساتھ دیا تھا. جب نانا کو چھوڑ کے نہیں گئے ہمارے باپ دادے، تو ہم ان کے غلام آپ کے نواسے کو چھوڑ کے کیسے چلے جائیں گے؟ اے حسین کہاں جائیں گے؟ حسین نے پھر اپنے خاندان کے اپنے بھائیوں سے کہا، اور جب آپ نے حضرت قاسم سے کہا امام حسن کے بیٹے سے کہ بیٹے تم چلے جاؤ، ابھی جوان ہو، زندگی جینا، جاؤ جا کے کربلا میں تمہارے خلاف نہیں، یزید میرے خلاف ہے. جب اتنا کہا تو حضرت قاسم رونے لگے اور آگے بڑھ کے آپ کے پاس بیٹھ کے بولے آپ نے چچا میرے دل میں بڑی تکلیف پیدا کر دی. آپ نے یہ سوچ کیسے لیا کہ حسن کا بیٹا حسین کو چھوڑ کے چلا جائے گا؟ جب تک میں زندہ ہوں آپ کے اوپر کوئی آنچ نہیں آ سکتی، پہلے میں شہید ہوں. اور توجہ کرو، میں اس پہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، کربلا بیان کر رہا ہوں. دیکھو دنیا میں 2 طرح کی لڑکیاں ہیں، سنو 2 طرح کی لڑکیاں ہیں دنیا میں، تیسری کوئی ویرائٹی ہے ہی نہیں مسلمانوں میں. پہلی تو وہ ہے جو پردہ کرے گی نہیں چاہے موت میں چلی جائے کسی کی. اگر یہ کسی کی میت پہ بھی کھڑی ہے تب بھی وہ ہلکا لائٹ والا میک اپ چل رہا ہے، اس کو کر کے جاتی ہے. اس بےہودہ بے غیرت بے شرم عورت کو سمجھاؤ. سنو امام حسین کا فرمان، فرماتے عورت کا پردہ مرد کی غیرت کا بتاتا ہے. سنو میری بہنیں، ہو سکے تو اس مثال کو دیکھ بھی لیں. ایسے کر کے اپنا ہاتھ کھول کے وضو کر رہی ہے عورت، ٹھیک ہے، ایسے کر کے. اب وہاں غیر مرد دیکھ لے گا، یہ اندیشہ ہے اس کو، اس عورت کو. اب اگر نہیں کرے گی وضو، نہیں اگر وضو کرے گی تو اس کو نماز پڑھنی ہے، اور وضو کرے گی تو اس کا جو ہاتھ ہے وہ غیر لوگ دیکھ لیں گے. مجبوری ہے، ایسی جگہ پانی ہے اور کہیں پانی نہیں ہے، تو فقہاء نے لکھا وہ عورت وضو نہ کرے، تیمم کر کے نماز پڑھے.
مگر ایک عورت وہ ہے جو شادی میں بے پردہ، اس کا دوپٹہ اگر سر پہ رکھ لے گی نا شادی آدی میں اپنے جسم کو، یہاں تک کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ عورتیں اپنے گھر میں بھی صرف یہ ہاتھ کھولیں، یہ ہاتھ کھولیں، اپنے پاؤں ان کے ہلکے سے کھلے رہیں، اور چہرہ اندر گھر میں بھی یہ اتنا چہرہ کھلا رہے، باقی جسم پہ جو لباس ہو وہ ٹائٹ نہ ہو، گھر کے اندر بھی یہ بھی حرام ہے، سخت ناجائز ہے، یہ بھی نہ پہنے، اور وہ زور سے نہ چلے اتنی کہ باہر۔ اب ذرا غور کرو اس کے اوپر کتنی بڑی بات ہے، ان عورتوں کے لیے کتنا۔ اب ذرا غور کرو انہوں نے کیا کیا کہ یہ شادی میں بے پردہ، مرد میں یہ ہر جگہ بے پردہ۔ ایک تو یہ ویرائٹی ہے جو کہیں پردے کا نام ہی نہیں ہے، اس کو بے غیرت ہو گئی، بے شرم ہو گئی، بے حیا ہو گئی، جہنمی ہو گئی، بدکار ہو گئی، بیکار ہو گئی۔ اچھا دوسری بیٹی جو ہے نا وہ بھی مسلمانوں کی ہے، یہ دو کیٹیگری ہیں ان میں۔ ایک دوسری والی وہ ہے جو کالج کے باہر کھڑے ہو کے بحث کر رہی ہے، وہ کہہ رہا ہے اپنا پردہ اتارو تو تم کو پیپر دینے دیں گے، وہ کہہ رہی ہے میں پیپر دوں گی پردے کے ساتھ۔ اس نے کہا پھر چلی جاؤ، تو اس نے اٹھا کے یا تو پیپر دو یا پردہ اتارو۔ اس نے اٹھا کے پردہ جو اس کا اپنا جو اس کے پیپر تھے نا وہ اس کے منہ پہ مارے ماسٹر کے، بولے لے اپنے پاس رکھ، میں تجھے دنیا میں راضی کرنے کے لیے نہیں آئی، میں تو آمنہ کے لال کو راضی کرنے کے لیے آئی ہوں۔ میری تقریر ختم ہو رہی ہے، سنو۔ اب پہلی والی وہ ہے جو کربلا کو جسے نہیں پتا بھول گئی، اور دوسری والی کو کربلا یاد ہے کہ حسین نے سب کی لاشیں اٹھائی ہیں۔ توجہ کرنا دھیان سے، شہادت کا وقت ہے، دھیان سے ذرا دھیان سے سنو۔ امام نے سب کی لاشیں اٹھا لی، بھائیوں کی، بھتیجوں کی، بیٹوں کی، سب کی لاشیں اٹھائیں۔ اپنے 6 مہینے کے بیٹے کی بھی لاش گھر میں لے آئے امام حسین۔ اور سنو، حسین جب کربلا آئے تھے تو داڑھی کے کچھ بال سفید تھے، مگر آج جب حسین کا دوپہر ہوا ہے نا تو سارے بال جو ہے نا وہ سارے سفید ہو گئے، حسین کے پورے بال سفید ہو گئے۔ 1-2 گھنٹے کے اندر سارے بال، 1-2 گھنٹے میں اتنا غم کسی انسان نے کیا دیکھا ہے، کون دیکھے گا؟ امام حسین کے بعد کوئی نہ دیکھ پایا۔ امام نے اپنی بہنوں سے کہا دیکھو رونا نہیں، چیخنا نہیں، چلانا نہیں، میں جا رہا ہوں، اور جا کر کے میری لاش پر تم رونا نہیں، آوازیں نہ کرنا۔ اتنی دیر میں ایک بیمار اٹھ کے بولا، جوان 22 سال کا حضرت زین العابدین، ابا مجھے تلوار دے کے گھوڑے پہ بٹھال دو، حالانکہ مجھ سے بیٹھا تو نہیں جاتا، مگر آپ شہید ہو جائیں، یہ جوان بیٹا خیمے میں رہے، دنیا کیا کہے گی؟ امام حسین نے ان کی پیشانی کو چوم کے کہا میرے زین العابدین، تو میرا خلیفہ ہے، تجھ سے میری نسل آگے چلے گی، تو بیٹھ۔ اس کے بعد بیٹے کو پیار کیا، بہنوں سے بات کی، پھر چل دیے۔ مگر جب چلے سیدہ زینب کو تسکین کر کے، جب چلے گھوڑا چل نہیں رہا ہے، امام نے اس کی خوب بھانگیں کھینچی، نہیں چلا، پیچھے مڑ کے دیکھا تو سیدہ سکینہ نے امام کی گھوڑے کی پکڑ لی ہے پیچھے سے، اور پیچھے سے پکڑ کے وہ جانے نہیں دے رہی ہیں۔ امام نیچے اترے، اپنی سکینہ کو پیار کیا۔ اچھا جب ہم لوگ گھر سے نکلتے ہیں اپنے تو بچے روتے ہیں، ہمارا بھی دل، مگر حسین اس عزم و استقلال کے پہاڑ کا نام ہے کہ جس نے اپنی بیٹی کو چوما اور کہا نانا کے دین کے لیے جا رہا ہوں، مجھے نہ روک میری سکینہ پیچھے ہٹ گئی، امام آگے بڑھے۔ اب ذرا غور کرو، ایک یزیدی جو حلفیہ بیان دیتا ہے، ذرا غور کرو، ایک یزیدی حلفیہ بیان دیتا ہے، وہ کہتا ہے حسین سے میری دشمنی لاکھ سہی، مگر حسین سے زیادہ نڈر جس نے پورے دن اپنے بھائیوں کے 5 بھائیوں کی لاشیں اٹھائی ہیں، جس نے اپنے بھتیجوں کی لاشیں اٹھائی ہیں، جس نے جوان بیٹے کی لاشیں اٹھائی ہیں، جس نے بھانجوں کی لاشیں اٹھائی ہیں۔ وہ بھوکا 3 دن کا پیاسا، مگر جب وہ آیا تو اس نے آ کر کے 22,000 کے لشکر پہ اکیلے نے حملہ کیا، اور 22,000 کے لشکر کو میں نے بھاگتے ہوئے دیکھا۔ اس نے یہ بتا دیا کہ دنیا میں حسین سے زیادہ طاقتور کوئی اس وقت دنیا میں نہیں ہے۔ اس نے بتایا حسین شیر کی اولاد ہے اور خود بھی شیر ہے، کچ کلائی پہ نجائز میں رکھا ہی کیا ہے، اور در شبیر جو مل جائے تو شاہی کیا ہے۔ میرا امام آگے بڑھا، اور جا کر کے جب آپ نے تلوار کے اپنے جوہر دکھائے ہیں تو پھر اس نے کہا شمر نے تلوار سے نہ لڑو نہ جیت پاؤ گے، تیر مارو دور سے تیر، بزدل تیر مارو تیر، کیا کرو؟
ایسے نہ بیان کیا کرو کربلا کہ حسین جیسے پھنسے ہوئے تھے، حسین نکلنا چاہتے تھے، ایسے لوگ بیان کرتے ہیں. ہم کربلا ایسے بیان کرتے ہیں. ہم بولنے والے لوگ نہیں ہیں ہائے حسین، نہیں، ہم کہتے ہیں ہائے نہیں واہ حسین. ہو عبید اللہ بن زیاد نے کہا 10,000 فوج نہیں چاہیے. یزید سے کہا اور فوجی دو مجھے. اس نے کہا یزید نے تیرا دماغ صحیح ہے؟ ارے 72 لوگوں کو 10,000 کافی ہے. اس نے کہا تو نے 72 دیکھ لیے یزید، یہ نہیں دیکھا اس میں علی کے پوتے کتنے ہیں، علی کے بیٹے کتنے ہیں. اگر وہ ایک ساتھ آ گئے تو 50,000 فوج کو بھی کھدیڑ کے رکھ دیں. شمر نے کہا تیر مارو میری بہنیں سنیں اور آپ بھی سنیں، بس یہ آخری ہجر کی آخری ہچکی ہے، غور سے سن. زیست کی آخری ہچکی ہے، غور سے سن. زندگی بھر کا خلاصہ اسی آواز میں ہے. یہ جو ہے نا امام، اس نے کہا تیر مارو. اب جب تیر آنے لگے، پہلا تیر پنکھ سے امام کے سینے میں لگا، پہلا تیر لگا، ادھر آواز آ گئی. کہاں سے؟ خیمے سے. امام پلٹے. جتنے غیرت مند لوگ ہیں میری اس بات کو سنیں، بے غیرت سے گزارش ہے کہ اپنی غیرت کو زندہ کر. بے غیرت کی زندگی کتے سے بدتر زندگی ہے. اس کی کیا زندگی ہے جس کے اندر غیرت مر گئی. امام واپس پلٹے. پلٹنے کے بعد اپنی بہن زینب کے پاس پہنچے. کیا تم روئی تھی؟ تو امام نے، زینب کی آواز آئی، ہاں بھائی آپ میرے بھائی ہو، ہم ساتھ میں چلے تھے، ساتھ میں بچپن گزرا، میں آپ کے ساتھ کربلا تک آئی، میرے بھتیجے شہید ہوئے آپ تھے، مگر میرا آپ بھائی ہو، میری ماں جائے ہو، میرے نانا کی تصویر ہو. اب جب آپ کے تیر لگا ہے تو میرے بھائی پھر میں کیسے برداشت کرتی. میری آواز نکل گئی. امام نے کہا زینب تیرا بڑا احسان ہے مجھ پر، بڑا احسان ہے تیرا. زینب دنیا جب بھائی اور بہن کے رشتے کو یاد کرے گی تو تیری طرح وفادار کائنات میں دنیا میں دوسری کوئی بہن نہیں ہے جس نے اپنے بچے دے دیے، اپنا گھر سب لٹا دیا اپنے بھائی کی مرضی پر. اے میری بہن تو اپنا صبر کر، مگر تجھ سے ایک گزارش ہے کہ نانا کی حدیث ہے. حدیث کہاں پڑھ رہے ہیں؟ کاش کہ میں شادیوں میں پڑھ دیتا، کاش کہ میں اپنی بہنوں کے سامنے اس حدیث کو پڑھ دیتا. اگر میری بہنوں کو کوئی یہ پیغام پہنچائے تو ہاتھ جوڑ کے یہ مظلوم بھائی ان سے کہہ رہا ہے حسین تیر سینے میں لگا ہوا ہے، 3 دن کا بھوکا پیاسا میرے نبی کا نواسا حدیث پڑھ رہا ہے اور کہتے ہیں میری بہن آواز باہر نہیں جانی چاہیے. نانا کی حدیث ہے کہ عورت کی آواز بھی عورت ہے، عورت کی باہر نہیں جانی چاہیے. زینب نے کہا ٹھیک ہے میرے بھائی. پھر حسین چل دیے. حسین جب چلے تو اب تو تیروں کی بارش ہونے لگی. 1-2 تیر نہیں، حسین کا پورا جسم تیروں سے جو ہے وہ بھر گیا. امام علی مقام کے کئی نیزے بھالے جسے کہتے ہیں وہ بھالے گھوسے گئے، کئی جسم پہ کوئی حصہ ایسا نہیں ہے. اب گھوڑے کی جو زین ہے نا، زین پہ بیٹھے آپ کی لگام پہ جو آپ کی پکڑ ہے وہ کمزور ہونے لگی. حسین کے ہاتھ کمزور ہوئے، حسین نیچے کو جانے لگے. حسین جب نیچے کو گئے تو تاریخ نے ایک بات لکھی ہے، مورخ کہتا ہے جب حسین نیچے کو آئے تو آپ کے لب ہل رہے تھے اور لب ہل رہے تھے اور حسین کیا کہتے تھے، اتنے زخموں کے بعد گرتے ہوئے زمین پر حسین دعا مانگ رہے تھے اور کہتے تھے اللہ میرے نانا کی گنہگار امت کو بخش دینا میرے رب. میرے نانا کی یعنی میرے جیسے خطا کار کو حسین نے اس گھوڑے سے نیچے آتے ہوئے یاد کیا ہے میرے حسین نے، میرے امام نے. اور میرا امام پھر سجدے میں گیا ہے. میرے امام نے پھر گرنے کے بعد سجدے میں سر رکھ کے کیا کہا ہے، اے اللہ میں نے اپنے بھائیوں کے جنازے اٹھائے، میں نے اپنے بیٹوں کے اٹھائے، میرا پورا گھر شہید ہو گیا، مگر میں تجھ سے پھر بھی راضی ہوں. تو کیا مجھ سے راضی ہے؟ کیا تو حسین سے راضی ہے میرے مالک؟ ایسا دنیا میں کوئی اتنا حوصلے والا انسان حسین کے بعد پیدا نہیں ہوگا جو اتنی اللہ نے جس کو حوصلہ اور استقلال عطا کیا ہو. میرے حسین کی شان کا حال یہ ہے، حسین سجدے میں جا کے کہتے ہیں کیا میرے رب تو مجھ سے راضی ہے؟ اللہ و رحمتوں نے آواز دی اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، ایسے بیٹے پر علی و فاطمہ کو ناز ہے. حسین سجدے تو سب نے کیے مگر تیرا نیا انداز ہے، تو نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے. یہ پہلا پیغام
حسین کی طرف سے یہ ہے کہ کربلا کے ماننے والوں اپنی موٹر سائیکل کے پیچھے ایک چھوٹی سی جا نماز بھی رکھو. جب نماز کا ٹائم ہو تو جا نماز بچھا کے کھڑے ہو جاؤ. جا نماز کا ٹائم ہو تو نماز کا تو اپنی نماز جا نماز اٹھا لو. امام نے اس نماز کو اس کا کتنا اہمیت آپ کو بتائی ہے. میرے امام نے سر سجدے میں رکھ کے اللہ کا شکر ادا کیا ہے اور میرے حسین کی پھر گردن کاٹی گئی ہے. کون سی گردن؟ حسین جب پیدا ہوئے تھے حضرت سیدہ ام سلمہ کہتی ایک دن حضور نے حدیث سننا کہتی ایک دن حضور نے دروازہ بند کیا اور کہا کسی کو اندر آنے میں دینا. حسین آئے تو میں نے اندر جانے دیا. حسین حضور کے سینے سے چپٹے. حضور حسین کی کبھی ناک کو چومے کبھی پیشانی کو چومے. میں نے کہا کیا ہوا حضور؟ فرمایا ایک فرشتہ آ کر کے یہ پیغام سنا کے گیا ہے اور یہ مٹی دے کے گیا ہے آپ کے نواسے حسین کو شہید کر دیا جائے گا. میں اپنے حسین کی شہادت کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ میرے بیٹے کو صبر عطا کرنا. میرے نبی دعا حسین اکیلا کائنات میں ایسا شہید ہے جو شہید بعد میں ہوا جس کا غم میرے حضور نے پہلے کیا, میرے آقا نے پہلے کیا. میرے آقا کریم میرے رحمت عالم ایک امی ام سلمہ فرماتی ہیں سیدہ ام سلمہ ام المومنین میں نے دیکھا کربلا کی 10 محرم والے دن حضور نے کو خواب میں سرکار کا خواب سچا ہوتا ہے. سرکار جس کے خواب میں آتے ہیں سرکار کسی کو کچھ دیتے ہیں. سرکار کو یہ پتا ہوتا ہے میں کس کے خواب میں جا رہا ہوں. سن لینا سیدہ ام سلمہ کہتی ہیں میں نے دیکھا حضور کی زلفیں جو ہے نا اس پر گرد ہے اور آپ کے ہاتھوں میں خون ہے, خون شیشی میں خون ہے. میں نے پوچھا حضور کہاں سے آئے, گرد کیسی ہے؟ کہا میں کربلا سے آیا ہوں, میرے حسین کے ساتھیوں کو اور میرے بیٹے کو شہید کر دیا گیا ہے. میں نے اس میں خون جمع کر لیا ہے اپنے بیٹوں کا اور اس کے ساتھیوں کا. میں کہتا ہوں اصول یہ تھا ایک طرف آل رسول کا خون ہوتا ایک طرف ان کے غلاموں کا خون ہوتا, مگر حضور نے سب کو شیشے میں ملا دیا اور شیشے میں ملا کے دنیا کو یہ پیغام دے دیا جو میری اولاد سے محبت کرے گا وہ دنیا میں بھی اس کے ساتھ رہے گا اور قیامت کے دن بھی اس کا الگ حساب نہیں ہوگا, میری اولاد کے ساتھ ہی ہوگا. ملا دیا میرے حسین. اور سنو حسین کے بعد پھر جب سیدہ زینب باہر کو نکلی, بس میری بات ختم ہو رہی ہے, باہر کو نکلی اور آپ کے خیمے جلائے, دوپٹہ چھینا, توجہ کرنا, دوپٹہ چھینا, چادر چھینی. سیدہ زینب نے 5000 کلومیٹر کا سفر کیا ہے کربلا کے بعد. کہاں سے؟ یہاں سے کوفے سے اور وہاں تک شام تک اور دمشق سے لے کے آپ نے سفر کیا مدینے تک. مگر 5000 کلومیٹر کے سفر میں امام زین العابدین کہتے ہیں میں نے اپنی پھوپھی کبھی تہجد کی نماز بھی قضا ہوتے نہیں دیکھی. اونٹ کی ننگی پیٹھ پر, توجہ کرنا, اونٹ کی ننگی پیٹھ پر بیٹھ کے آج جب ان کی چادر چھینی نا تو انہوں نے پہلے اپنے باپ علی کی طرف کو چہرہ کیا, کہا میرے بابا علی میں وہی زینب ہوں جس کے پاؤں کے نشان آپ مٹواتے تھے اور کہتے تھے جاؤ حسن حسین اپنی بہن کے پاؤں کے نشان مٹا دو. میں نہیں چاہتا کہ میری زینب کے پاؤں کے نشان بھی کوئی دیکھے. آج خانقاہیں بنا لیں, بڑے بڑے نام کر لیے, بڑے اپنے آپ کو علی والے کہتے ہیں, اور تمہارے گھروں کی عورتوں کا کیا حال ہے, تمہاری بیٹیوں کا کیا حال ہے. اور قوالیوں پر ناچنے والوں, بے شرم بے غیرتوں, تم اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو بھی تو دیکھو. اپنے آپ کو علی کہنے, علی والا مولائی کہنے والوں, بدتمیزوں, اجمیر کے بے غیرت مجابروں, اپنی بیٹیوں کو تو دیکھو وہ کیسا مجرا سا کر رہی ہے, ناچ رہی ہے. تمہارا علی سے کیا تعلق ہے؟ علی سے اس کا تعلق ہے جس کے گھر میں شریعت کی پابندی ہوتی ہے. علی اس کے ہے جس کے گھر میں شریعت کی پابندی ہوتی ہے. پھر زینب نے, سیدہ زینب نے اپنے نانا مصطفیٰ کی طرف کو دیکھا اور مدینے کی طرف کو منہ کر کے کہا نانا میں وہی زینب ہوں جب پیدا ہوئی تھی تو آپ کی آنکھ کے آنسو میرے گال پر گرے تھے اور پھر آپ روئے تھے اور آپ نے فرمایا تھا زینب کا چہرہ بالکل اپنی نانی خدیجہ کی طرح ہے. آج آپ کی بیٹی کی زینب کے سر سے چادر چھین لی گئی ہے, میں نے بالوں سے پردہ کر لیا ہے. میرے نانا مجھ سے ناراض نہ ہونا, آپ مجھے معاف کر دینا. امام زین العابدین کہتے ہیں میں نے اپنی پھوپھی کی طرح کسی ایسی اتنی عظیم عورت نہیں دیکھی جیسی میری پھوپھی ہے. فرماتے ہیں میں نے اپنی پھوپھی سے ایک دن کہا اے میری پھوپھی یہ سجدے آپ کے کربلا میں ہوتے رہے, بھائی شہید ہو گئے, آپ کے بھانج بیٹے شہید ہو گئے, آپ کربلا میں سجدہ کرتی رہی, پردہ کرتی رہی, یہ کہاں سے سیکھا؟ کہنے لگی کسی اور سے نہیں, اپنی ماں فاطمہ الزہرا سے میں نے سجدے سیکھے ہیں, پردہ بھی انہی سے سیکھا ہے. آج کے بعد جب کوئی کربلا بیان کرے ادھوری نہ کرے, پوری کرے. کربلا کا حسین اگر لاجواب ہے تو کربلا کی زینب کا بھی کوئی جواب نہیں.
نہیں ملتا. اگر کربلا کا نواسا لاجواب ہے تو نواسی زینب بھی لاجواب ہے. اگر کربلا کے حسین نے سجدہ بچایا ہے تو زینب نے پردہ بچایا ہے. بس یہ میری تقریر تھی. حق کے ساتھ ہو جاؤ, باطل سے بچو. یہ دیکھو وقت ہو گیا, مجھے 1.5 گھنٹہ ہو گیا بولتے ہوئے. آپ کو احساس تو نہیں ہوا؟ اگر پھر کہتا ہوں میرے دوستو, موت کا کوئی بھروسہ نہیں. امام حسین